اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی اللہ پاک جل شانہ خصوصاً جنوبی پنجاب تو اس میں بہت قابل تحسین ہیں وہ لوگ جو اس مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں اور مسلمانوں کی آزمائش کے وقت میں اور مسلمانوں کے دکھی حالات میں ان کے مداوا کے لیے کوشاں ہیں۔ کیا سننے کو آ رہے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دعائیں دی جائیں کہ جو مسلمان مجبور معذور اور لٹے پٹے اجڑے پجڑے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے آنسو پونچھنے کے لیے اور ان کو تسلی دینے کے لیے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی شان کے مطابق جزا خیر نصیب فرمائے اور احسن بدلے نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان امداد کرنے والوں کو ہمیشہ اور ان کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی پشتوں کو ہمیشہ کی آفات، آنے والی آفات سے محفوظ رکھے۔ اس قربانی کی برکت سے اور اس ترجیح دے رہے ہیں اپنے اوپر کہ وہ اپنی چیزیں، وہ لوگوں کو مال ہے، پیسہ ہے، چیزیں ہیں، ضروریات کی چیزیں ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، یہ قابل تحسین ہے۔ لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ مجھ سے اس حیثیت سے کہ مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا شرعی حوالے سے، جو لوگ متاثر نہیں ہیں اور وہ کچھ چیزیں کھانے پینے کی ہوں، راشن ہو یا نقدی کی صورت میں ہو یا کچھ بھی ہو، کچھ ساتھیوں کی باتیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں کہ وہ غیر مستحق ہو کر، جن کا کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ پھر ان مستحقین تک نہیں ہیں جو حقدار نہیں ہیں۔ اس لیے بھائی گزارش یہ ہے کہ جو مستحقین تک اگر بات چیز نہ پہنچی، غیر مستحقین نے لے لی، تو شرعاً اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جو اجنبی لوگ آ رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، اور اتنی وضاحت کی بھی گنجائش نہیں ہے یا وقت نہیں ہے، ایمرجنسی کی صورت ہے اور آفت زدہ علاقے ہیں، اتنی تفصیل کا ٹائم بھی نہیں ہے کہ پوچھا جائے کہ بھئی ان کی پوری تفصیل لی جائے۔ تو اس لیے ان ساتھیوں سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ جو لوگ ناحق طریقے سے اپنے آپ کو مستحق ثابت کر کے راشن کی شکل ہو، نقدی کی شکل ہو یا دوسری بھی ضروریات کی چیزیں ہیں، مثال ٹینٹ ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں، تو وہ بغیر اپنے حق کے مستحق ہونے کے لے رہے ہیں۔ شرعاً کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ان کو چاہیے جو متاثر نہیں ہیں اور وہ بظاہر ان کے پاس مالی حیثیت بھی نہیں ہے، وہ تو تعیین کریں کہ دیکھو اس کا اتنا نقصان ہوا، اس کا اتنا نقصان ہوا، اس کا اتنا نقصان ہوا، تاکہ لوگ جو ہے وہ صحیح مستحقین تک جو ہے وہ چیزیں پہنچ سکیں اور لوگوں کی جو ہے مداوا ہو سکے، لوگوں کو حوصلہ مل سکے۔ اس وقت بہت دکھی حالات ہیں، لوگ بیچارے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانے پکانے کے لیے ان کے چولہے بھی نہیں رہے، گھر بھی نہیں رہے، چھتیں نہیں رہیں، بڑے دکھی حالات ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دکانیں چلی گئیں اور سواریاں چلی گئیں، بہت دکھ کے حالات ہیں پورے ملک میں، خصوصاً جنوبی پنجاب میں۔ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ان کی میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ دل کھول کر جیسا کر رہے ہیں کوشش کر لیں کہ میرٹ پر جن کا نقصان ہوا ہے دینے کی کوشش کریں، اور لینے والے بھی اس کا خوب خیال رکھیں کہ یہ چند دن ہیں دنیا کے، کل قیامت میں اللہ کی حضور پیشی ہونی ہے، اور اگر اس کا ہم سے پوچھ لیا گیا، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس میں تو اتنی نزاکت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی حقوق العباد کو اتنے تک معاف نہیں کریں گے جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، دکھ سکھ جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان دکھ سکھ کے حالات میں ہم دوسرے کے معاون بن جائیں، دوسروں کے معاون بن جائیں، نہ یہ کہ دوسروں کے مال میں ہم گھپلے کرنے والے بن جائیں، لینے والے بن جائیں۔ اس سے بچنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا